میرے پاس اسم اعظم ہے جس کی طاقت سے میں ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ میری دعاؤں میں وہ اثر موجود ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، جو آسمانوں کو ہلا سکتی ہیں۔ میرے پاس فرشتے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی ہے جسے میں کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ میں نے 70 سال تک ایسی عبادت کی کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوا، لیکن افسوس سب کچھ ڈوب گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روئے زمین پر کئی بادشاہ فاتح گزرے، ظالموں کے نام تاریخ نے لکھے، مگر اللہ نے اپنی کتاب میں چند ہی انسانوں کو زندہ رکھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ سب سے زیادہ نیک تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے انجام میں ہمارے لیے وارننگ تھی، ایسی وارننگ جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی بلکہ ہر دور میں اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ 4 مرد نہ نبی تھے، نہ کوئی بادشاہ یا وزیر، بلکہ یہ عام انسانوں میں سے تھے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو 4 ایسے مردوں کی کہانیوں پر مبنی ہے جنہیں اللہ نے وہ عطائیں دیں جن کی انسان صرف تمنا کر سکتا ہے۔ ان چاروں کے پاس علم، عبادت اور قرب الہی یہ سب کچھ موجود تھا، مگر انہوں نے یہ سب ضائع کر دیا، اور ان چاروں کی کہانیاں عبرت کا نشان بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان 4 انسانوں کو عبرت کے طور پر کیوں زندہ رکھا؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ان کی مکمل کہانیاں لازمی سنیے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خود کو پرکھنے کے لیے ہے، کیونکہ آج بھی وہی طاقتیں اور وساوس ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ تو چلیے تاریخ کے ان صفحات کو کھولتے ہیں جہاں نعمتیں آزمائش بن گئیں اور بلندی تباہی کا آغاز بن گئی۔ ناظرین، پہلے مرد کی کہانی ملاحظہ کیجئے۔ یہ کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی کہانی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شہر میں خاموشی کبھی مکمل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ وہ شہر تھا جہاں انسانوں کے قدموں کی چاپ، جنات کی سرگوشیاں اور پرندوں کے پروں کی سرسراہٹ ایک ہی وقت میں سنی جا سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا کی تھی جو کسی اور کو نہ ملی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس رات بھی اپنے دربار میں موجود تھے، نگاہوں میں وقار، چہرے پر سکون اور دل میں ایک ایسا احساس جو صرف وہی جان سکتا ہے جسے اللہ نے نبوت اور بادشاہی دونوں عطا کی ہوں۔ اسی دربار میں سبا کی ملکہ بلقیس کا ذکر چل رہا تھا، ایک ایسی عورت جو عقل، تدبیر اور سلطنت کی علامت سمجھی جاتی تھی، مگر سورج کو سجدہ کرنے والی تھی، اور یہی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل کو بے چین کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل فتح زمینوں کی نہیں دلوں کی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے چاہا کہ بلقیس کے سامنے اللہ کی قدرت اس انداز میں ظاہر ہو کہ اس کے دل سے ہر پردہ ہٹ جائے، اور اسی ارادے کے تحت انہوں نے دربار میں ایک سوال کیا جو بظاہر ایک حکم تھا مگر حقیقت میں ایک امتحان تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ یہ سوال کرنا تھا کہ دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک طاقتور جن آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا اور لہجے میں وہ غرور جو طاقت کے ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کام اس وقت تک کر دے گا جب تک مجلس برخاست نہ ہو، اور دربار میں موجود بہت سے لوگ جانتے تھے کہ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا، کیونکہ جنات کی طاقت انسانی تصور سے کہیں آگے تھی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی تک مطمئن نہ تھے، جیسے وہ کسی اور آواز کے منتظر ہوں۔ اسی لمحے دربار کے کونے سے ایک شخص خاموشی کے ساتھ آگے بڑھا، نہ اس کے لباس میں شان تھی، نہ چال میں غرور، نہ آواز میں بلند آہنگی، مگر اس کی بات میں ایسا ٹھہراؤ تھا جو دل تک اتر جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، اور یہ الفاظ سن کر دربار میں ایک حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ یہ دعویٰ طاقت کا نہیں، یہ علم کا اعلان تھا۔ ناظرین، یہ شخص آصف بن برقیہ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قریبی ساتھی، ایک ایسا انسان جسے اللہ نے کتاب کے علم میں ایک خاص حصہ یعنی اسم اعظم عطا کیا تھا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ قرآن یہاں طاقت کی تفصیل نہیں بتاتا،
کوئی منتر، کوئی عمل، کوئی طریقہ بیان نہیں کرتا، بس اتنا کہہ کر رک جاتا ہے کہ وہ علم رکھنے والا تھا، گویا اصل بات عمل نہیں مقام ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ ہوا جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ نہ کوئی دھماکہ ہوا، نہ زمین ہلی، نہ آسمان چمکا، بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک چپکی اور جب نگاہ دوبارہ اٹھی تو بلقیس کا تخت ان کے سامنے موجود تھا، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، جیسے کبھی وہاں سے ہٹا ہی نہ ہو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب طاقت کی بجائے شکر نے سر اٹھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ ناظرین، اس ایک جملے میں وہ راز چھپا ہے جو اس پوری کہانی کی روح ہے، کیونکہ اصل امتحان تخت لانا نہیں تھا، اصل امتحان تخت آ جانے کے بعد کا رویہ تھا۔ آصف بن برقیہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، نہ انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا، نہ اپنی فضیلت بیان کی، نہ اس لمحے کو اپنی پہچان بنایا۔ اور ناظرین، یہی وہ خاموشی ہے جو صدیوں سے سوال بن کر کھڑی ہے، کیونکہ قرآن یہاں رک جاتا ہے، نہ آصف کا انجام بتاتا ہے، نہ ان کے مقام کی تفصیل دیتا ہے، نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا علم بعد میں کیا ہوا۔ اور شاید یہیں رک جانا سب سے بڑی بات ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ اسم اعظم کیا ہے یا وہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر غیر معمولی عطا نجات کی ضمانت نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آصف بن برقیہ کا ذکر انبیاء کے ساتھ کیا جاتا، مگر اللہ نے ان کا نام بس ایک لمحے کے لیے لیا اور پھر تاریخ کے پردے میں چھپ گیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر کسی انسان کو ایسی صلاحیت مل جائے کہ وہ لمحوں میں ناممکن کو ممکن بنا دے، تو کیا وہ خود کو محفوظ رکھ پائے گا؟ کیا وہ اس طاقت کو آزمائش سمجھے گا یا اعزاز؟ کیونکہ اصل فتنہ طاقت کا ملنا نہیں، اصل فتنہ طاقت کے بعد پیدا ہونے والا احساس برتری ہے۔ آصف بن برقیہ کی کہانی اسی نقطے پر آ کر رکتی ہے، مگر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کہانی ہر اس انسان میں زندہ ہو جاتی ہے جسے علم، شہرت یا اثر و رسوخ عطا کیا جاتا ہے، اور پھر اسے یہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کو شکر میں بدلے یا غرور میں، اور یہی انتخاب انسان کی اصل پہچان بن جاتا ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ اصل عظمت وہ نہیں جو دکھائی دے، اصل عظمت وہ ہے جو انسان کو جھکا دے، کیونکہ جو جھک جاتا ہے وہی بچتا ہے، اور جو کھڑا رہتا ہے وہ آخر کار گر ہی جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف بن برقیہ کا نام کم لیا گیا، مگر ان کا لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا، تاکہ ہر دور کا انسان اس لمحے میں خود کو پہچان سکے اور یہ سمجھ سکے کہ اللہ جسے چاہے اٹھا دیتا ہے اور جسے چاہے خاموشی میں چھپا دیتا ہے، اور دونوں صورتیں آزمائشی ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی پہلی قرآنی کہانی۔ چلتے ہیں اب دوسرے شخص کی کہانی کی جانب جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ یاد رکھیں، کہانیاں ہمیں کسی بڑے گناہ سے زیادہ ڈراتی ہیں، کیونکہ وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نیکی کا سفر بھی اگر غفلت کے ساتھ طے کیا جائے تو انجام کتنا ہولناک ہو سکتا ہے۔ اور ایسی ہی ایک کہانی بنی اسرائیل کے ایک مشہور راہب برسیسا کی ہے، جو عبادت کی بلندیوں سے پھسل کر ذلت کی گہرائیوں تک جا پہنچا۔ ناظرین، برسیسا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اپنے زمانے کا مشہور عابد تھا، ایسا شخص جس کا نام تقوی اور پرہیزگاری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے 70 سال اپنی زندگی کاٹ دی تھی ایک گوشہ نشینی میں، ایک عبادت گاہ میں، جہاں دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی تھیں اور دل صرف اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا۔ اس کے گھٹنے سجدوں سے سخت ہو چکے تھے، اس کی آواز ذکر کرتے کرتے بیٹھ چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی تھی جو صرف طویل عبادت کے بعد آتی ہے۔ لوگ اس کا ذکر ایسے کرتے تھے جیسے وہ گناہ سے ماورا ہو، جیسے شیطان بھی اس کے قریب آنے سے ڈرتا ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ ابلیس نے واقعی اس کے ساتھ برسوں تک ناکام کوششیں کی۔ شیطان برسیسا کے پاس آیا، وسوسے ڈالے، دنیا کی خواہشات دکھائیں، غرور کے دروازے کھٹکھٹائے، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ برسیسا اپنے حصار میں مضبوط کھڑا رہا، عبادت کی دیواروں میں قید کے شیطان کو کوئی شگاف نہ ملا۔ لیکن شیطان ایک بات اچھی طرح جانتا ہے، وہ یہ کہ نیک لوگ اسے فوری طور پر نہیں ہراتے،
بلکہ وہ ان کے لیے اپنی چال بدلتا ہے، رفتار کم کر دیتا ہے، راستہ لمبا کر لیتا ہے اور انتظار کرتا ہے اس لمحے کا جب انسان خود اپنی حفاظت میں ایک چھوٹی سی دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، وہ لمحہ تب آیا جب 3 بھائی برسیسا کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر پریشانی تھی، آنکھوں میں اضطراب تھا، کیونکہ انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانا تھا اور پیچھے ایک مسئلہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ان کی ایک نوجوان بہن، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور گاؤں میں سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص برسیسا ہی تھا۔ انہوں نے اس سے درخواست کی کہ وہ بس اس کی خبر گیری لیا کرے، اس کے دروازے پر کھانا رکھ دیا کرے اور اتنا خیال رکھے کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے۔ برسیسا نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ خود کو نگران نہیں سمجھتا تھا، وہ عابد تھا اور اس کے نزدیک عبادت کا راستہ دنیا سے دوری کا تقاضا کرتا تھا۔ لیکن بھائی بار بار آئے، منت سماجت کی، نیکی کا حوالہ دیا اور آخرکار اس کی عبادت گاہ کے قریب ہی اس لڑکی کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا دیا گیا۔ بہت زیادہ اصرار کے بعد برسیسا نے بے دلی سے ہاں کہہ دی، اور یہی وہ پہلا قدم تھا جو اسے نظر نہیں آیا، مگر شیطان نے فوراً دیکھ لیا۔ ابتدا میں سب کچھ بالکل بے ضرر تھا۔ برسیسا روز کھانا بناتا، دروازے پر رکھتا، ہلکی سی دستک دیتا اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھلے واپس چلا جاتا۔ نہ بات، نہ نظر، نہ کوئی تعلق۔ دن اسی طرح گزرتے رہے اور برسیسا مطمئن تھا کہ وہ حد میں رہ کر نیکی کر رہا ہے، مگر یاد رکھیں، شیطان نیکی کے نام پر آنے والی کمزوریوں کو سب سے پہلے استعمال کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد برسیسا کی عبادت گاہ میں ایک اجنبی نمودار ہوا، ایک ایسا راہب جو بظاہر اسی جیسا تھا۔ وہ اس کے ساتھ عبادت کرتا، روزے رکھتا، ذکر میں شریک ہوتا اور ہر عمل میں اس کی نقل کرتا۔ ایک پورا سال وہ اجنبی وہیں رہا، اعتماد پیدا کرتا رہا، قربت بڑھاتا رہا اور برسیسا کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا گیا کہ وہ ایک نیک ساتھی ہے، ایک خیر خواہ ہے۔ ایک دن جب برسیسا کھانا رکھنے کے لیے نکلا تو اس اجنبی نے نرمی سے کہا، آج موسم بہت سرد ہے، کم از کم سلام ہی کر لیجئے، پوچھ لیجئے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ یہ بات برسیسا کو غلط نہ لگی، بلکہ رحم دلی محسوس ہوئی۔ چنانچہ اس نے دروازے کے پیچھے سے بات کرنی شروع کر دی، پہلے چند الفاظ، پھر کچھ سوال و جواب، اور پھر باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ شیطان کی سرگوشیاں اب اور قریب آ گئیں۔ وہ کہتا، آپ بس کھانا رکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ کو کیسے پتا کہ وہ ٹھیک ہے؟ اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو؟ برسیسا خود کو تسلی دیتا کہ نیت تو اچھی ہے، مقصد تو خیر ہے۔ باتیں مختصر سے طویل ہو گئیں اور اجنبی ہر قدم اسے یقین دلاتا رہا کہ وہ درست کر رہا ہے۔ پھر ایک دن وہی جملہ آیا جو اکثر تباہی کی بنیاد بنتا ہے۔ اجنبی نے کہا، اگر آپ دروازہ کھلا رکھ کر بات کرتے ہیں تو لوگ دیکھ سکتے ہیں، باتیں بنا سکتے ہیں، بہتر ہے اندر آ جائیں اور دروازہ بند کر لیں، یہ تو اس کی عزت کے لیے ہے۔ برسیسا نے ایک لمحے سوچا اور پھر وہ فیصلہ کر لیا جو 70 سال کی عبادت نے اسے سکھایا نہیں تھا۔ وہ اندر گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ ناظرین، یہاں سے کہانی کا رخ بدل گیا۔ وہ گناہ جس کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں، وقوع پذیر ہوا، اور وہ راہب جو کبھی گناہ کے قریب نہ گیا تھا، ایک بڑے گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی، عورت حاملہ ہو گئی۔ برسیسا کے دل میں خوف نے جگہ بنا لی، عبادت کی جگہ گھبراہٹ، سکون کی جگہ وحشت اور اعتماد کی جگہ بدحواسی نے لے لی۔ جب وہی اجنبی دوبارہ نمودار ہوا تو برسیسا ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اب بھائی واپس آئیں گے، یہ سب کچھ کھل جائے گا، میری عزت، میرا مقام، میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ شیطان نے اس بار بھی نرمی سے بات کی، ایسے جیسے کوئی خیر خواہ مشورہ دے رہا ہو۔ اس نے کہا، تو پھر ثبوت ختم کر دو، اسے قتل کر دو، دفن کر دو، بھائیوں سے کہہ دینا کہ وہ بیمار ہو گئی تھی، پھر توبہ کر لینا، اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ برسیسا اس وقت اتنی گہرائی میں جا چکا تھا کہ اسے اوپر اور نیچے کا فرق نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے وہ قدم اٹھایا جو اس کے اپنے وجود کے خلاف تھا۔ جب بھائی واپس آئے تو بہن کو نہ پایا۔ شیطان ان کے خوابوں میں آیا اور انہیں سچ دکھایا، اور وہ قبر تک جا پہنچے۔ لاش نکالی گئی، حقیقت سامنے آ گئی، اور برسیسا کو اس کی عبادت گاہ سے گھسیٹ کر باہر لایا گیا۔ اب وہ ایک مجرم تھا،
عوام کے سامنے رسوائی کے دہانے پر موت کے قریب عین اسی لمحے شیطان آخری بار اس کے پاس آیا اور کہا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، بس میرے آگے ایک سجدہ کر لو۔ ناظرین، 70 سال کی عبادت، 70 سال کی نمازیں، 70 سال کی آنسو، اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ برسیسا نے ابلیس کے آگے سر جھکا دیا۔ قرآن نے اس منظر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ ہر زمانے کا انسان سمجھ سکے شیطان آخر میں خود کو الگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جہنم کا راستہ ایک چھلانگ نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتا ہے۔ ہر قدم بظاہر ہر جائز، ہر فیصلہ بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان خود کو پہچاننا بھول جاتا ہے۔ ناظرین، آپ برسیسا کی کوتاہی کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے تیسرے آدمی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ لغزش کسی لمحاتی کمزوری کا نتیجہ نہیں تھی، نہ ہی کسی اچانک جذباتی فیصلے کا انجام تھی، بلکہ یہ ایک ایسے شخص کی داستان ہے جس نے ہوش و حواس میں علم کے ساتھ پہچان کے باوجود اپنے رب کے عطا کردہ تحفے کو دنیا کے ترازو میں رکھ کر تولنے کا فیصلہ کیا، اور یہی اس کی بربادی کی اصل وجہ بنی۔ کہتے ہیں ایک زمانے میں ایک شخص تھا جس کی دعاؤں میں غیر معمولی تاثیر تھی، ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ اٹھتے تو آسمان خاموش نہ رہتا۔ اس کا نام تھا بلعام بن باورا۔ وہ عام لوگوں میں سے نہیں تھا، نہ اس کی پہچان محض ایک عالم یا واعظ کی تھی، بلکہ وہ ان چند لوگوں میں شمار ہوتا تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قرب عطا کیا تھا۔ روایتوں کے مطابق جب وہ دعا کرتا تو رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر بارش مانگتا تو بادل امڑ آتے، اگر شفا کی دعا کرتا تو بیماری پیچھے ہٹ جاتی۔ ناظرین، یہ کوئی کہانی، کوئی مبالغہ یا عوامی افسانہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے لوگ خود اس کے گواہ تھے کہ بلعام بن باورا کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ یہی غیر معمولی عطا اسے وقت کے بلند ترین روحانی مقام تک لے آئی تھی۔ لوگ اسے اللہ کا مقرب بندہ سمجھتے تھے، اس کے پاس مشورے کے لیے آتے، اس کی دعاؤں پر بھروسہ کرتے اور اس کا نام احترام سے لیا جاتا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بلعام اس نعمت کو امتحان نہیں سمجھ سکا۔ اس نے اسے اپنی ملکیت سمجھ لیا۔ وہ بھول گیا جو چیز اسے دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے وہی چیز اس کے لیے سب سے بڑا فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلعام کنانیوں میں رہتا تھا، ایک ایسی قوم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کھلی دشمن تھی۔ یہ وہی کنانی تھے جو فرعون کے اتحادی رہے تھے اور جو جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے۔ جب بنی اسرائیل معجزات پر معجزات دیکھتے ہوئے، سمندر کو چیرتے ہوئے، فرعونوں کو ڈوبتے ہوئے چھوڑ کر ان کی سرزمین کے قریب پہنچے تو کنانیوں کے دلوں میں خوف اتر آیا۔ وہ جان گئے تھے کہ تلواریں، لشکر اور قلعے اب کافی نہیں ہوں گے، کیونکہ جس قوم کے ساتھ اللہ ہو اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی۔ اسی خوف نے انہیں بلعام کی طرف دھکیلا۔ وہ جانتے تھے اگر کوئی شخص اس توازن کو بدل سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ وہ سونا، تحفے، قیمتی لباس اور اقتدار کے وعدے لے کر اس کے پاس آئے۔ ان کی بات سیدھی تھی، اپنی دعا استعمال کرو، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرو، ان پر لعنت بھیجو تاکہ وہ ہماری زمین میں داخل نہ ہو سکیں۔ بلعام نے فوراً انکار کر دیا۔ وہ اتنا ناسمجھ نہیں تھا کہ یہ جانتا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ کسی نبی کے خلاف دعا کرنا صرف نافرمانی نہیں بلکہ روحانی خودکشی ہے۔ اس نے صاف کہا، تم مجھ سے یہ توقع کر سکتے ہو کہ میں اس پر لعنت بھیجوں جسے اللہ نے برکت دی ہو؟ یہ میرا اور تمہارا انجام خراب کر دے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کنانی رہنما واپس لوٹ گئے مگر خالی ہاتھ نہیں۔ وہ بار بار آئے، ہر بار زیادہ سونا، زیادہ وعدے، زیادہ دباؤ لے کر، اور ہر بار بلعام نے بظاہر صحیح قدم اٹھایا اور اللہ سے رہنمائی مانگتا، اور ہر بار جواب واضح ہوتا، موسیٰ کے خلاف دعا مت کرو۔ ناظرین، مسئلہ یہاں نہیں تھا، مسئلہ وہاں شروع ہوا جہاں ایک کمزوری نے سر اٹھایا۔ بلعام کی ایک بیوی تھی جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی رائے اس کے دل پر اثر رکھتی تھی،
اور یہی وہ دروازہ تھا جہاں سے فتنہ داخل ہوا۔ کنانیوں نے اس کمزوری کو پہچان لیا۔ انہوں نے تحفے بیوی کے پاس بھیجے، سونا، زیورات، عزت اور مرتبے کے خواب۔ جب وہ سب اس کے سامنے رکھے گئے تو اس نے وہی کہا جو شیطان اکثر ہمارے لوگوں کے ذریعے کہلواتا ہے۔ اس نے کہا، تم ضد کر رہے ہو، یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے علم اور اپنی دعا کو اپنی ہی قوم کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ کہتے ہیں یہ جملہ بلعام کے دل میں اتر گیا۔ اس نے دوبارہ اللہ سے سوال کیا، مگر اس بار معاملہ بدل چکا تھا۔ یہ اب ہدایت کا سوال نہیں تھا بلکہ خواہش کی توثیق کا سوال تھا۔ اور جب انسان ایک ہی سوال بار بار دہراتا ہے مختلف جواب کی امید میں، تو وقت آتا ہے کہ اللہ اسے وہی راستہ اختیار کرنے دے دیتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ بلعام نے خاموشی کو اجازت سمجھ لیا اور وہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں وہ لعنت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مگر راستے میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ گدھی اچانک رک گئی۔ بلعام نے اسے مارا، کوڑا برسایا، مگر وہ آگے نہ بڑھی۔ یہ 3 بار ہوا۔ آخر کار اللہ نے اس جانور کو بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا، تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ فرشتے تلواریں کھینچے راستہ روکے کھڑے ہیں؟ تم اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہو اور مجھے بھی ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک جانور وہ دیکھ رہا تھا جو ایک عالم اور ایک صاحب دعا دیکھنے سے انکار کر رہا تھا۔ مگر بلعام نہ رکا، وہ اتر کر پیدل چل پڑا، ضد پر اڑا رہا، یہاں تک کہ پہاڑ پر پہنچ گیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف لعنت کے لیے منہ کھولا تو ایک عجیب بات ہوئی۔ اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ بد دعا نہیں تھے بلکہ دعائیں تھیں۔ اللہ ہر بار اس کی زبان کو موڑ دیتا۔ وہ نقصان چاہتا مگر خیر نکلتی، وہ شکست چاہتا مگر فتح کی دعا نکلتی۔ اس کی اپنی طاقت اس کے خلاف گواہی دینے لگی۔ وہ جس نعمت پر نازاں تھا اب اس کی رسوائی کا سبب بن گئی۔ بار بار کی ناکامی کے بعد بلعام ٹوٹ گیا۔ اس نے جان لیا کہ وہ بنی اسرائیل کو روحانی طور پر شکست نہیں دے سکتا۔ تب اس نے وہ قدم اٹھایا جو اس کی اصل غداری تھی۔ اس نے قرآنی رہنماؤں سے کہا، اگر تم انہیں ہرانا چاہتے ہو تو ان کی تلواروں سے مت لڑو، ان کی روحوں کو بگاڑ دو، اپنی عورتوں کو ان کے لشکر میں بھیجو اور انہیں بہکاؤ، کیونکہ اگر وہ گناہ میں پڑ گئے تو اللہ خود اپنی حفاظت اٹھا لے گا۔ یہ منصوبہ کام کر گیا۔ بنی اسرائیل میں اخلاقی بگاڑ پھیلا اور اس کے نتیجے میں ایک وبا نازل ہوئی جس نے ہزاروں جانیں لے لیں۔ بلعام نے وہ کر دکھایا جو وہ دعا سے نہ کر سکا، مگر اس کی قیمت اس کی روح نے چکائی۔ قرآن نے اس کا انجام ایک مثال میں بیان کر دیا۔ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو ہامتا رہتا ہے، چاہے تم اسے بھگا دو یا چھوڑ دو۔ ایک ایسا وجود جو خواہش کا غلام بن چکا ہو، جس میں نہ وقار باقی رہے نہ بلندی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں چوتھے شخص کی کہانی کی جانب۔ یہ کہانی باقی تینوں سے مختلف بھی ہے اور ان سب کو مکمل بھی کرتی ہے، کیونکہ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ انجام زمانہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی۔ یہ سب اس دن شروع ہوا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ سینا پر تشریف لے گئے۔ 40 دن 40 راتیں نیچے بنی اسرائیل انتظار میں تھے۔ وہی قوم جس نے ابھی ابھی سمندر کو شق ہوتے دیکھا تھا، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا تھا اور آسمان سے نازل ہونے والی نعمتوں کا ذائقہ چکھا تھا۔ عقل کہتی ہے کہ ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، مگر انسانی نفسیات کچھ اور ہی کہتی ہے۔ یاد رکھیں، جب قیادت عارضی طور پر غائب ہو جاتی ہے تو خلا پیدا ہوتا ہے، اور خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔ اسی خلا میں سامری نے قدم رکھا۔ ناظرین، سامری ایک عام آدمی نہیں تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں شامل تھا مگر دل سے ان میں نہیں تھا۔ وہ دیکھنے والا انسان تھا مگر عبادت گزار نہیں۔ وہ موجزوں سے متاثر نہیں ہوتا تھا، وہ انہیں استعمال کرنے کے مواقع ڈھونڈتا تھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے ظاہر ہوئے تو سب لوگ ان کی عظمت میں کھو گئے سوائے سامری کے۔ اس نے ایک ایسی چیز نوٹ کی جو کسی اور نے نہیں کی۔ اس نے دیکھا کہ فرشتے کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہاں زمین بدل جاتی ہے اور اس میں سے ایک خاص تاثیر آ جاتی ہے۔ سامری نے وہ مٹی اٹھا لی چپ کر کے خاموشی سے اور انتظار میں بیٹھ گیا۔
یاد رکھیں، انتظار ہی وہ ہنر ہے جو بڑے فریبکاروں کو باقی لوگوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی طویل ہونے لگی تو سوالات جنم لینے لگے، پھر خدشات، پھر شکوک۔ کیا وہ ہمیں چھوڑ گئے؟ کیا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا؟ سامری نے اس لمحے کو پہچان لیا، اور وہ کسی تلوار کے ساتھ نہیں آیا، وہ کسی کھلے کفر کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ وہ دین کے نام پر آیا۔ اس نے کہا، آؤ ہم عبادت کے لیے ایک نشان بنا لیتے ہیں، کوئی ٹھوس چیز جو ہمیں اللہ کی یاد دلاتی رہے جب تک موسیٰ واپس نہیں آ جاتے۔ یہ تجویز بظاہر بے ضرر تھی۔ لوگوں نے اپنے زیورات دیے، سونا اکٹھا ہوا اور ایک کھوکھلا بچھڑا بنا دیا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ کا دھارا موڑ گیا۔ سامری نے مقدس مٹی اس بچھڑے میں ڈال دی اور بچھڑا بول اٹھا۔ ناظرین، یہ آواز صرف کانوں تک نہیں گئی، دلوں تک اتر گئی۔ وہ چیز جو نظر آتی تھی، جو آواز نکالتی تھی، جو زندہ محسوس ہوتی تھی، لوگوں کے لیے خدا بن گئی۔ انہوں نے سب کچھ بھلا دیا، معجزے، وعدے، ہدایت، ایک جھوٹا خدا ان سب پر بھاری پڑ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہ تختیاں جو اللہ کے کلام سے مزین تھی، غصے میں زمین پر رکھ دی گئی۔ ہارون علیہ السلام سے سوال ہوا، مگر اصل سامنا سامری سے تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ سامری کا جواب خوفناک حد تک بے باک تھا۔ میں نے وہ دیکھا جو وہ نہ دیکھ سکے۔ میں نے رسول کے قدموں کی نشان سے میں نے فرشتوں کے قدموں کے نشان سے مٹی لی، اور میری نفس نے مجھے یہی سمجھایا۔ یہاں فیصلہ ہونا تھا، ایسا جرم جس کی سزا موت ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ نے ایک اور انجام چنا۔ جا، تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے گا مجھے نہ چھونا۔ ناظرین، یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ یہ تقدیر تھی۔ سامری کو انسانی رابطے سے کاٹ دیا گیا۔ وہ نہ کسی کو چھو سکتا تھا، نہ کوئی اسے۔ تنہائی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ زندہ رہا مگر زندگی سے کٹا ہوا۔ بعض روایتوں کے مطابق اگر کوئی اسے چھوتا تو جل جاتا، بعض کے نزدیک یہ نفسیاتی عذاب تھا، مگر نتیجہ ایک ہی تھا، مکمل تنہائی۔ ناظرین، یہاں ایک خوفناک سوال جنم لیتا ہے کہ اگر وہ مرا نہیں اور اگر وہ قیامت تک اسی لعنت میں زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ کچھ علماء کرام نے سامری اور دجال کے درمیان مماثلتوں کی نشاندہی کی ہے۔ دونوں فریبکار، دونوں روحانیت کا لبادہ اوڑھنے والے، دونوں اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب قیادت کمزور یا غائب ہو۔ تاہم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ سامری دجال نہیں، مگر اس کا طریقہ کار دجالی ہے۔ یہی اصل نکتہ ہے۔ سامری نے یہ ثابت کر دیا کہ قوموں کو تباہ کرنے کے لیے فوج نہیں چاہیے، بس ان کی عبادت کو بگاڑ دو، ان کے ایمان کو شک میں ڈال دو۔ ناظرین، یہ تھا 4 مردوں کا تذکرہ۔ آصف جسے اللہ کے نام کا علم تھا، برسیسا جس نے 70 سال عبادت کی، بلعم جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں، اور سامری جو معجزوں کے بیچ پلا۔ یہ سب غیر معمولی تھے، مگر کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں تھا۔ ہر ایک کو ایک لمحہ ملا، ایک فیصلہ۔ ہر ایک نے وقتی فائدے کو ابدی سچائی پر ترجیح دی۔ یاد رکھیں، یہ کہانیاں ماضی کی گرد میں دفن نہیں، بلکہ یہ آئینے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ سامری کون تھا، سوال یہ ہے کہ جب قیادت غائب ہو، سچ مشکل ہو اور فریب آسان ہو تو ہم کون بنیں؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔